ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے انکشاف کیا کہ مئی کے تنازع میں جنگ بندی کے لیے بھارت نے تیسرے ملک سے مداخلت کروائی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت خطے میں امن کا خلل ڈالنے والا مرکزی کردار ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے واضح کیا کہ بھارت نے بیرون ملک ماورائے عدالت قتل اور کلبھوشن یادو جیسے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک، شبیر شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت ہزاروں سیاسی رہنماؤں کو ناحق قید کر رکھا ہے۔ ترجمان نے ایران پر بیرونی جارحیت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر تعمیری قرار دیا اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں، تاہم مزید فوجی بھیجنے یا کسی مخصوص دفاعی پلیٹ فارم سے متعلق قیاس آرائیاں قبل از وقت ہیں۔ وفاقی دارالحکومت سے موصولہ ایف بی آر ذرائع کے مطابق مالی سال 2025 کے پہلے 6 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے ریکارڈ 266 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 9% زائد اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ٹیکس سے دگنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تنخواہ دار طبقہ اپنی مجموعی آمدن کا طریقہ 38% ٹیکس کی صورت میں دے رہا ہے، جو خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ بوجھ ہے۔ تفصیلات کے مطابق نان کارپوریٹ ملازمین نے 117 ارب روپے اور کارپوریٹ سیکٹر کے ملازمین نے 82 ارب روپے ٹیکس جمع کروایا، جبکہ وفاقی اور صوبائی ملازمین کا حصہ بے ترتیب 27 ارب اور 39 ارب روپے رہا۔ دوسری جانب ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے مجموعی طور پر 126 ارب روپے وصول ہوئے، جہاں پلاٹوں کی فروخت پر ٹیکس میں اضافہ جبکہ خریداری پر ٹیکس وصولی میں 29% کمی دیکھی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کے اجلاس سے خطاب کے دوران فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو کڑی تنقید اور طنز کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی محض ایک دھمکی پر فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے میکرون کو پیر تک کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے فرانسیسی مصنوعات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد فرانسیسی صدر نے فوری طور پر ادویات کی قیمتوں میں 200% اضافے سمیت تمام امریکی شرائط تسلیم کر لی۔ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں دعویٰ کیا کہ میکرون نے ان سے التجا کی کہ وہ جو چاہیں وہی ہوگا، بس عوام کو اس بارے میں نہ بتائیں، جبکہ دیگر ممالک نے بھی ٹیرف کے ڈر سے چند ہی منٹوں میں امریکی مطالبات مان لیے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں شیڈول T20 ورلڈ کپ کے میچز نہ کھیلنے کے اپنے حتمی فیصلے پر قائم رہتے ہوئے آج ICC کو تفصیلی خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیشی بورڈ اس خط میں سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بناتے ہوئے اپنا موقف دہرائے گا اور حالیہ واقعات کی مثالوں سے اپنا کیس مضبوطی سے پیش کرے گا۔ اس سلسلے میں BCB نے قانونی مشاورت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت سے بھی باضابطہ رائے حاصل کر لی ہے، تاکہ بھارت میں کھیلنے کے حوالے سے اپنے تحفظات کی جامع وضاحت دی جا سکے۔ واضح رہے کہ ایک کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ICC نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی ہے، تاہم BCB اپنا قانونی اور سفارتی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ SIFC کی فیصلہ کن قیادت کے تحت پاکستان کے بڑے توانائی منصوبے صنعتی ترقی کو فروغ دے رہے ہیں۔ نیشنل گرڈ کمپنی آف پاکستان نے شیخوپورہ میں 220 کلو واٹ قائد اعظم بزنس پارک گرڈ اسٹیشن کو فعال کر دیا، جو شیخوپورہ اسپیشل اکنامک زون کے بڑے صنعتی صارفین کے توانائی تقاضوں کو پورا کرے گا۔ 4 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل یہ پہلا گرڈ اسٹیشن خصوصی اقتصادی زون کے لیے بنایا گیا، جو صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کرے گا، برقی نظام کو مستحکم بنائے گا اور وولٹیج کے توازن کو بہتر کرے گا۔ NGC کے منیجنگ ڈائریکٹر کے مطابق یہ جدید پاور انفراسٹرکچر سرمایہ کاری، روزگار اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ANF کے مختلف شہروں میں 5 کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور 30 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 268 کلو گرام منشیات برآمد کی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دبئی جانے والے مرد اور خاتون کے پیٹ سے 560 گرام وزنی 82 ہیروئن بھرے کیپسولز برآمد ہوئے۔ حاجی شاہ بس ٹرمینل اٹک کے قریب گاڑی سے 8.4 کلو گرام چرس برآمد ہوئی، جبکہ مختوم انٹرچینج کوٹ مومن سرگودا کے قریب 6 کلو گرام چرس برآمد اور 2 ملزمان گرفتار ہوئے۔ نیول اینکریج اسلام آباد کے قریب گاڑی اور موٹر سائیکل سوار ملزمان سے 3.1 کلو گرام چرس اور 25 گرام ویٹ برآمد کی گئی۔ اولڈ چمن بلوچستان کے قریب 250 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
امریکی شہر سالٹ لیک سٹی میں ایک چرچ کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی صارفین کے لیے خوشخبری ہے۔ نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کی منظوری کر دی ہے۔ یہ کمی نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر کی گئی اور جنوری کے بجلی بلوں میں صارفین کو فائدہ ملے گا، تاہم لائف لائن صارفین اس ریلیف سے مستثنیٰ ہیں۔ دوسری جانب 1 جنوری سے بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف میں 1.79 روپے فی یونٹ کا اضافہ بھی وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد نافذ ہوگا۔ موسم کی خرابی کے باعث پشاور کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا، جس کے نتیجے میں 42 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ ابوظہبی اور شارجہ سے پشاور کی قومی ایئر لائن کی پروازیں اسلام آباد منتقل کی گئیں، جبکہ دوحہ، ابوظہبی، شارجہ اور دبئی کی پروازیں بھی کئی گھنٹوں سے تاخیر سے اتریں۔ لاہور، کراچی، ملتان اور فیصل آباد کی پروازیں بھی متاثر ہوئیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔